السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في الدرس العاشر، يعني دسواں سبق مدینہ بک سیریز کے اندر. اور اس سبق کے اندر ہم یعنی تین قسمیں ہوتی ہیں افعال کی عربی کے اندر. اس کے اندر ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے اور امر ہوتا ہے. امر جو ہے وہ ہم 14ویں لیسن کے اندر پڑھیں گے. امر بیسکلی کمانڈ فارم کہتے ہیں، یعنی اس کو اگر ترجمہ کرنا ہو، کسی کو حکم دینا ہو، ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. جیسے ہم نے پڑھا تھا خود، خود ہم نے پڑھا تھا کہ لو یہ خود هذا، یہ لو. اس طریقے سے ہاتی، ہاتی تلک الساعة، مجھے وہ والی گھڑی دو. تو مطلب یہ ہم نے سب پڑھا تھا سے 2 لیسنز پہلے. تو ابھی اس کے اندر مضارع پڑھیں گے. مضارع ہوتا ہے وہ سمجھے حال کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن وہ مستقبل کے اندر بھی مستقبل کا معنی بھی رکھ سکتا ہے. وہ ہم ابھی آگے تک پڑھیں گے. ابھی کے لیے آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ حال کا صیغہ، بلکہ ہم مضارع جو ہے وہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں. اس کو ہم نے پورے قواعد کے ساتھ نہیں پڑھا، لیکن میں اس کو اس طریقے سے دیکھا تھا کہ صاحب ہے یحب، یحب ہے وہ محبت کرتا ہے. اچھا، تو حروف المضارع، حروف المضارع یعنی اپنے نام سے سمجھ گئے ہوں گے. حروف المضارع جو ہوتا ہے یہ سمجھے وہ جو پری فکسز یا وہ جو حروف ہیں جو آپ اپنے فعل سے پہلے لگاتے ہو اگر آپ کو مضارع کے اندر کرنا ہو. مثال پہ یحب. اچھا، احبا ہوتا ہے. اس کے چلے میں تھوڑی آسان ایگزامپل لے رہا ہوں. ذهب، ذهب ہم سمجھا ہمارا فعل ہے ذهب. تو اس کے پیچھے آپ یذهب لگا سکتے ہیں، یذهب. سملرلی اس کے پیچھے آپ نذهب لگا سکتے ہیں، نون لگا سکتے ہیں، یعنی یا لگا سکتے ہیں، نون لگا سکتے ہیں، تا لگا سکتے ہیں اور الف لگا سکتے ہیں. تو ہم نے اس کے معنی بیسک طور پہ پڑھے بھی تھے، اور آگے جا کے اس کے جمع اور مثنیٰ کے بھی صیغے آتے ہیں. لیکن ابھی کے لیے بس آپ کو پتہ چاہیے یہ والے حروف آپ اس سے پہلے لگاتے ہیں. یہ والے حروف آپ اپنی مضارع والی حال کے اندر جو فعل ہے اس سے پہلے لگاتے ہیں. پہلے ہم تحدث کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قواعد کو دیکھ لیں گے. الدرس العاشر، 10واں سبق. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى أين أبوك. زکریا گیا تھا حامد کی زیارت کے لیے صلاۃ فجر یعنی فجر کی نماز کے بعد. ولیکن بٹ ہی یعنی لیکن اس نے اس کو نہیں پایا یا اس کو نہیں ملا. ما وجدہ فی البیت، گھر کے اندر. تو پھر اس نے کہا اس کے بیٹے موسیٰ سے این ابوک، تمہارے ابو کا ہے. موسیٰ ذهب الى السوق، وہ مارکیٹ گئے ہیں. زکریا ایذهب الى السوق كل يوم، کیا وہ روز جاتے ہیں، کیا وہ روز جاتے ہیں سوق میں، کیا وہ روز جاتے ہیں سوق، یعنی کیا وہ روز مارکیٹ جاتے ہیں. موسیٰ نعم يذهب دائما الى السوق بعد صلاة الفجر. نعم ہاں، وہ دائما یعنی ہمیشہ، دائم یذهب دائما. اچھا، یہ دا ہے، یہ ہم اردو والے اکثر غلطی، اردو جو بھی نیٹو اسپیکر ہے وہ مطلب آپ کوشش کریے، کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے انگلش والی ویڈیو کے اندر بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، جب میں کانسٹنٹلی عربی ٹو اردو یا عربی ٹو انگلش کانسٹنٹلی وہ کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے میری جو نطق ہے اس کے اندر وہ غلطی آ سکتی ہے. میں کبھی کبھار س کو غلط پڑھ سکتا ہوں، اس کو سین کی طرح پڑھ سکتا ہوں، جو اردو اسپیکرز اکثر یہ غلطیاں کرتے ہیں. میں توئے کو صحیح سے نہیں پڑھ سکتا. وہ ہوتا ہے ذهب هذا، تو اس کو میں زی کی طرح یا مطلب جیسے اردو میں پڑھتے ہیں ویسے میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو صحیح سے پڑھنا چاہیے آرام سے. نعم يذهب دائما الى السوق بعد صلاة الفجر، ہاں وہ ہمیشہ جاتے ہیں سوق مارکیٹ میں صلاۃ الفجر کے بعد. زکریا متى يرجع من السوق، وہ سوق سے واپس کب آتا ہے. موسیٰ يرجع في الساعة السابعة، وہ 7ویں گھنٹے میں یعنی 7 بجے. وأحيانا في الساعة الثامنة، اور کبھی کبھار، احیانا یعنی کبھی کبھار، في الساعة الثامنة یعنی 8ویں گھنٹے میں یعنی 8 بجے. زکریا ماذا يفعل في البيت، وہ ماذا يفعل في البيت، وہ گھر کے اندر کیا کرتے ہیں. موسیٰ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة، وہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں یعنی اخبار پڑھتے ہیں اور وہ اخبار کو سنتے ہیں. اذاعہ، اذاعہ یعنی ریڈیو سے، ریڈیو میں سے. زکریا متى يذهب الى المصنع، وہ مصنع یعنی فیکٹری میں کب جاتے ہیں. موسیٰ يذهب في الساعة التاسعة
فی الساعۃ التاسعۃ والنصف، وہ 9:30 بجے جاتے ہیں. زکریا ومتى يرجع من هناك، اور وہ ادھر سے کب واپس آتے ہیں. موسیٰ يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الساعة أو الثاني، وہ يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية، یعنی وہ 1:30 بجے آتے ہیں یا 2 بجے. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر، کیا وہ فیکٹری واپس جاتے ہیں ظہر کے بعد ایک اور بار، کیا وہ فیکٹری ایک اور بار مرة أخرى جاتے ہیں ظہر کے بعد. موسیٰ لا يذهب بعد الظهر يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر، نہیں وہ نہیں جاتے ظہر کے بعد، وہ ادھر بیٹھتے ہیں اپنے مکتب یعنی اپنے ڈیسک میں بعد صلاة العصر، صلاة عصر کے بعد. زکریا کم عامل يعمل في مصنعكم، تم لوگوں کی فیکٹری میں کتنے عامل کہتے ہیں کام، عمل ایسے ہے تو عمل کا فاعل ہے تو یعنی جو کام کرتا ہے. موسیٰ مصنعنا ليس بكبير، ہمارا جو فیکٹری وہ بڑی نہیں ہے. يعمل فيه 125 عاملا ومهندسا، اچھا ہم یہ 20 سے 30 کے جو ارقام عدد ہے وہ پڑھیں گے تو یعنی اس نے کہا 125. مصنعنا ليس بكبير يعمل فيه 125 عاملا، تو اگر اس کو حرفی ترجمہ کرے تو یہ ہوگا 100 یعنی 100 اور 5 اور 20، تبھی ہم عادت پڑھیں گے. عاملا وہ مہندسان اور 2 انجینئر. زکریا الساعة الآن التاسعة إلا ربعا، اچھا یہ الا جو ہے یہ استثناء کا ایک عادت الاستثناء ہے، یعنی استثناء کا ایک ٹول ہے، ایک استثناء کا ایک آلہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ یا الا تو اردو کے اندر بھی استعمال ہم کبھی کبھار بہت ہی فصیح قسم کے اردو جو بولتا ہے وہ کر دیتے ہیں، یا جو اسلامک ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر مطلب بھائی الا یعنی سوائے. تو الساعة الآن التاسعة إلا ربعا، تو اس نے جو حرفی ترجمہ ہوا ابھی گھنٹہ 9 گھنٹہ ہے سوائے پونے مطلب ربع کہتے ہیں کوارٹر یعنی 1/4 یعنی پونا. تو یہ طریقہ ہے ٹائم بتانے کا عربی کے اندر. تو اس نے بیسیکلی کہا ہے 8:45 ہے الا یعنی 9 بج کے سوائے پونے گھنٹے کے، مطلب یہ گھنٹہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن یعنی اگر اس کو تھوڑے حرفی ترجمہ یعنی 9 بج کے سوائے پونا گھنٹے، تو یعنی ہو گیا 8:45. وما رجع ابوک، اور تمہارے ابو واپس نہیں آئے. اسی طریقے سے اگر آپ اوپر دیکھیں الساعۃ الواحدۃ والنصف، اور 1.5 یعنی اور آدھا تو یعنی پہلا گھنٹہ ہے اور آدھا یعنی 1.5. اس طریقے سے اگر ہمیں بولنا ہو 1:15 تو ہم بولیں گے الساعۃ الواحدۃ والربع، یعنی کیونکہ پونا ہوتا ہے یعنی 1/4 ہوتا ہے. اچھا اللہ جو ہے ابھی استثناءات جو ہے ایکسیپشن، اس کا پورا ایک بہت ہی ایک چیپٹر ہوگا تیسری کتاب کے اندر. ابھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ منصوب ہوگا. لعلہ یرجع اليوم متأخرا، مجھے ڈر ہے کہ وہ آج لیٹ آئیں گے. اچھا لعلہ ہم نے پڑھا ہے اخوات انہ میں سے ہے، تو اور اس کا اشفاق ہوتا ہے، ترجی ہوتا ہے. ترجی ہوتا ہے جب آپ امید کرتے ہو، اس کے 2 ترجمے کیے جا سکتے ہیں کہ مجھے امید ہے لعلہ یرجع اليوم مبکرا، مثال کے طور پر یہ ایسے ادھر آگے لکھا ہوا ہے مبکرا کہتے ہیں جلدی. تو اگر یہ ہوتا مبکرا لعلہ یرجع اليوم مبکرا، مجھے امید ہے کہ وہ آج جلدی آئیں گے. مثال پہ یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا لعلہ یرجع اليوم مبکرا، مجھے امید ہے وہ جلدی آئیں گے. اس کو توجہ کہتے ہیں. یعنی ہم نے وہ لعلہ کے دوسرا سبق اس اندر کیا تھا. اور اشفاق ہوتا ہے جب آپ کو ڈر ہو، یا آپ یعنی اس کا ترجمہ اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ جیسے اس سیناریو کے اندر اس کو ڈر لگا ہے، لعلہ ڈر ایز ان کہ وہ ہوپ فل نہیں ہے. لعلہ یرجع اليوم متأخرا، مجھے ڈر ہے، یعنی اس کو پرہیپس یا شاید کے اندر آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اس کا اشفاق اور ترجی کے اندر فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اس کے اندر آپ ہوپ فل ہوتے ہیں، یعنی آپ کو امید ہوتی ہے کہ اچھی امید ہوتی ہے، اور ایک کے اندر آپ کو سمجھو بری امید ہوتی ہے. جیسے اس کے اندر بری یعنی اس کا ڈر لگا ہے کہ میرے ابو شاید آج لیٹ آ رہے. اچھا اچھا عربی کے اندر افعال کے نا باب ہوتے ہیں 6 سمجھے باب ہوتے ہیں.
اس میں سے ہم 4 اس سبق کے اندر پڑھیں گے، اور نہ تو 4 سبق کے اندر پڑھیں گے. اور جب بھی آپ ڈکشنریز دیکھیں گے نا، یا جب بھی آپ کسی کو ڈکشنریز آپ جتنے بھی دیکھیں گے، اس کے اندر اسی طریقے سے لکھا ہوتا ہے. وہ ماضی بھی لکھتے ہیں، ساتھ میں مضارع بھی لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو بولے گا، اگر ڈکشنری کے اندر لکھا ہوگا ذہب، تو اس کے ساتھ وہ مضارع بھی لکھیں گے، لیکن یہ ذہب یذهب پورا لکھیں گے وہ. جتنی بھی اچھی ڈکشنریز اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا. اچھا، یہ جو 4 ابواب ہیں وہ کون سے ہیں اس کے اندر ابھی ہم دیکھتے ہیں. پہلا جو باب ہے وہ ہے، اچھا یہ جو باب ہے، یہ جو باب جس چیز کو جو مطلب جو جس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ ہے دوسرا لفظ، دوسرا حرف. مثال میں پہلا جو باب ہے وہ آپ کا ہے فتحہ اور دمہ والا، فتحہ اور دمہ والا باب ہے. یعنی فتحہ کہتے ہیں زبر کو، اور دمہ کہتے ہیں پیش کو. تو پہلا باب جو ہے آپ کا فتحہ اور دمہ والا باب ہے. اس کا مطلب کیا ہے فتحہ اور دمہ والا باب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی جو فعل ہے اس کے ماضی کے دوسرے حرف میں، کیونکہ دوسرا حرف ہی دیکھا جاتا ہے، اس کے ماضی کے دوسرے حرف میں فتحہ ہے، اور اس کے مضارع کے دوسرے حرف میں دمہ ہے، اس لیے اس کو فتحہ دمہ والا باب کہتے ہیں. اور باقی جتنے بھی ابواب ہیں اس کو بھی اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد والا جو باب ہے، دوسرا باب ہے، وہ ہے فتحہ اور کسرہ والا باب. یعنی ماضی کے فعل کے دوسرے حرف میں فتحہ ہے، اور مضارع کے فعل کے دوسرے حرف میں کسرہ ہے. بائی دا وے اس کو یہ جو حروف المضارع ہے اس کو ہم فعل کے اندر شمار نہیں کریں گے. اچھا، تیسرا باب یہ ہے جس کے اندر فتحہ فتحہ والا باب ہے، یعنی جس کے ماضی کے اندر بھی فتحہ ہے اور مضارع کے اندر بھی فتحہ ہے دوسرا حرف. سمع یسمع یہ ہے جس کے اندر یہ چوتھا باب ہے جس کے اندر ماضی کے اندر کسرہ ہے اور مضارع کے اندر فتحہ ہے. تو باقی یہ ایک تمرین سے صحیح حصہ ہے. تأمل الامثلة واکتب مضارع الافعال الآتیہ. تو آپ کو بیسیکلی کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی افعال ہیں، دیکھو الحمدللہ ہماری آہستہ آہستہ وکیبلری بڑھ رہی ہے. آپ اور بھی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کر سکتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ مجھے اس سے بھی ریلیٹڈ میں جلد ویڈیوز بناؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ٹولز یوز کر سکتے ہیں. اچھا، تو یہ دیکھیں آپ کو مطلب اچھے خاصے افعال اب دیکھ سکتے ہیں، مطلب یاد کرنے ہوں گے. جیسے ذہب یذهب، یہ جو فتحہ فتحہ والا باب ہے اس کے اوپر رقع آ گئی ہے، تو رقع یرقع. آپ کو یہ ایکسرسائز کرنا ہوگا، مطلب اس کو پڑھنا ہوگا، یہ فل ان دی بلینکس. رفع یرفع، فعل یفعل، اس طریقے سے رجع یرجع، نزل ینزل، غسل یغسل. یہ فتحہ اور کسرہ والے باب پہ. كتب يكتب، دخل يدخل، خرج يخرج، سجد يسجد. خرج یعنی نکلا، دخل یعنی داخل، وسجد یعنی سجدہ کیا، غسل یعنی صاف کیا یعنی دھویا، رجع یعنی لوٹا، نزل یعنی اترا. اچھا، باقی یہ جو عادت ہے یہ ایک منٹ دیکھ لیں، تھوڑا ٹرکی ہے، مشکل ہے. 21 طالبا. اچھا، یہ جو 21 سے 23، 21 29 ہے، اس کے اندر آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ معدود جو ہے وہ مفرد ہے. اور ابھی ہم مذکر معدود کے بارے میں دیکھیں گے، مؤنث معدود نہیں دیکھیں گے. اچھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے 11ویں اور 11ویں سے 19 کے جو درمیان جو ارقام ہیں اس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی. اس کے اندر یہ تھا کہ جیسے واحد، اس کے اندر یہ تھا کہ 11 مثال کوكبا، 11 کوكبا، 11 طالبا. تو اس کے اندر احد اور عشرہ ہے. احد عشرہ دونوں آپ کے مذکر لفظ ہیں کیونکہ تا مربوطہ نہیں ہے. اسی طریقے سے 21 یہ دونوں مذکر ہیں. 22 صحیح ہے، اور مذکر بھی معدود ہے. نہیں، مذکر معدود ہے اور یہ دونوں بھی معدود ہے، لیکن باقیوں کے اندر مذکر تو معدود ہے، لیکن جو 3 4 5 6 7 8 9 9 تو یہ سارے مؤنث ہیں، جبکہ آپ کا معدود مذکر ہے. اور جب آپ کا معدود مؤنث ہو جائے گا تو آپ کا یہ مذکر ہو جائے گا. مثال پہ طالبتاً کہنا ہوگا تو یعنی 26 طالباً، یعنی تا مربوطہ کے بغیر ہوگا. اچھا، یہ تو آپ کے ہو گئے ایک چیز ہے آپ کو دماغ میں رکھنی ہے، بلکہ 11 سے 19 کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے. باقی یہ ہے کہ ہم نے عشرون کے بارے میں پڑھا تھا کہ عشرون جو ہے وہ جمع سالم کی طرز پہ بنا ہے. صحیح ہے، مطلب جمع سالم کی طرح کام کرتا ہے. یعنی اس عشرون پہ مذکر معدود کا مذکر یا مؤنث ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. طالبتاً کے اندر بھی مطلب یہ چینج ہو جائے گا، لیکن یہ ویسی رہے گا عشرون.
لیکن کیونکہ یہ جمع سالم کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، جمع سالم والے قواعد ہیں، اس وجہ سے جب مثال پہ مجھے کہنا ہوگا کہ پہلے اگر حرف جر آ جائے، یا اگر یہ مجرور ہو جائے تو عشرون سے ہی عشرین ہو جائے گا، یا اگر یہ منصوب ہو جائے تب بھی عشرین ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے جمع سالم کے اندر اگر آپ یاد، ہم نے پڑھا تھا کہ جمع سالم کا جو مرفوع والا صیغہ ہوتا ہے وہ اونا ہوتا ہے، اور اس کا منصوب اور مجرور والا صیغہ اینا ہوتا ہے، تو عشرین. اور یہ آپ کے بس قواعد سمجھے، واحد و مشہور، یہ مطلب اس کے تنوین ہوتی ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں ہوتی، اثنان کے اوپر. باقی اگر یہ مؤنث، اگر یہ مؤنث معدود ہو جائے گا تو یہ واحد وعشرون طالبا، اور یہ ہو جائے گا اثنتان وعشرون طالبا، طالبتن، سوری، اگر مؤنث معدود ہوتا ہے. اور باقی اب آپ کو اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے کہ ایک جو عدد، یعنی ایک جو نمبر ایک ہے، اس کا الگ قواعد ہوتے ہیں، 2 کے الگ ہوتے ہیں، 3 سے 10 کے الگ ہوتے ہیں، 11 سے 19 کے الگ ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ واو کے ساتھ آپ نہیں ملاتے. لیکن انشاءاللہ اب انشاءاللہ اتنے بڑے بڑے چینجز نہیں آئیں گے، کیونکہ 20 سے 29 99 تک اسی طریقے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے کہنا ہو 33، تو میں کہوں گا ثلاثۃ و ثلاثون. اگر مجھے 33 طالب علم کہنا تو میں کہوں گا ثلاثۃ، اور یہ چونکہ ثلاثون 30 کو کہتے ہیں. اگر آپ نوٹس کریں مرکب سینٹینس ہے. پہلا یہ اگر اس کو حرفی ترجمہ کرے تو ہوگا 3 اور 20، 3 اور 20. تو یہ عربی کے اندر اسی طریقے سے آپ ارقام عدد لکھتے ہیں، جیسے ادھر لکھا ہوا تھا میئتن 100، اور خمستن اور 5 اور 20 یعنی 125. اسی طریقے سے ادھر لکھا ہوا الف و میئت و خمسۃ و عشرون یعنی 1125. اچھا باقی ہم تمارین دیکھ لیتے. پہلی تو وہی عجب عن الاصل ثلاثیہ، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں. صحح ما یلی، مندرجہ ذیل چیزوں کو صحیح کریں، غلط ہوں گے جملے صحیح کریں. جیسے حامد بن موسیٰ ہے. اچھا تأمل الامثلة الآتیہ، مندرجہ ذیل امثلہ یعنی مثالوں کو دیکھیں. ذهب يذهب، قرأ يقرأ، غسل يغسل. تأمل الامثلة ده وقت مضارع، یہ ہم نے ابھی کیا تھا، یہ جو ابو باب ہے. اچھا یہ ابھی ہم نے کر لیا یہ جو ارقام ہے. اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب في الفراغ. آپ کو ایک جملے مکمل کرنے ایک مناسب فعل مضارع ڈال کے. مثال پہ ابھی الى السوق كل صباح، تو ابھی سوق یعنی ادھر یذهب آئے گا، یذهب ابی الى السوق كل صباح، میرے ابو ہر صبح سوق یعنی مارکیٹ میں جاتے ہیں. اقرا ما یلی، اچھا باقی بھی اسی طریقے سے آپ کو مکمل کرنا ہے. اقرا ما یلی ثم اكتبه مع كتابة الارقام الواردة فيه بالحروف. یعنی آپ کو یہ جو نمبر ہے اس کے بجائے آپ کو پورے نمبر، یعنی یہ پورا لکھنا ہے، سوری ہے ارقام لکھتے ہیں، عدد لکھنی ہے. فی الشہر 29 او 30 یوما، ایک مہینے کے اندر 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، یا اگر فروری ہو تو 28 یعنی 28 ہو سکتے. تأمل ما یلی، مبکرن کہتے ہیں جلدی، متأخرن کہتے ہیں لیٹ، یعنی تاخیر سے نکلا ہے، تاخیر ہے وہ سملر ہے. کون جملا مستعین کلمات الآتیہ، آپ کو یہ جملہ بنانا ہے یہ کلمات یوز کر کے. الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. مع السلامہ.